السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہے آپ سب کی؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ اور کل کا جو کوئز کی ویڈیو تھی وہ آپ لوگوں نے بہت پسند کی اور آپ کی رائے مجھ تک پہنچی، اور اسی لیے آج ہم آگے چل رہے ہیں۔ یہ جو کوئز ہے فلاسفی آف ایجوکیشن، یہ کوئز میرے پیڈاگوجی کورس کے دوسرے لیکچر سے ریلیٹڈ ہے۔ تو چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس میں آپ کو اس کوئز میں آپ کو کیا کچھ جاننے کو ملے گا۔ تو واٹ از دا لٹرل میننگ آف ورڈ فلاسفی؟ تو یہ جو لفظ فلاسفی ہے اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس کا معنی سادہ لفظ میں اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، یہ جو لفظ ہے فلاسفی، اس لفظ فلاسفی کے یہ دو الفاظ سے ماخذ ہے، دو الفاظ سے۔ فل لفظ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے لو، محبت، پیار، کشش، چاہت، لگن، شوق۔ اور جو صوفی لفظ ہے، صوفی لفظ کا مطلب ہوتا ہے وزڈم، صوفی لفظ کا مطلب ہوتا ہے دانائی۔ تو اگر ہم دیکھیں فلاسفی تو یہ بنتا ہے لو آف وزڈم، اس کا معنی بنتا ہے لو آف وزڈم، دانائی کی محبت۔ اب دانائی کیا ہوتی ہے؟ وزڈم کیا ہوتی ہے؟ وزڈم وہ ہماری صلاحیت جس کے ذریعے ہم سچ کی تلاش کرتے ہیں، کسی شے کی حقیقت جاننے کی کوشش کرنا وزڈم ہے۔ کسی بھی شے کی، کسی بھی علم کی، کسی آئیڈیا کی، کسی بات کی حقیقت جاننے کی کوشش کرنا۔ تو خیر، بات کہیں اور نکل جائے گی کیونکہ یہ بہت ہی دقیق اور بہت ہی لمبا موضوع ہے۔ تو اس کا جو بیسک معنی ہے وہ لو آف وزڈم، دانائی کی محبت، سوچ سمجھ کی محبت، دلائل کی محبت، سچ کی تلاش کی محبت۔ چلتے ہیں آگے۔ What does the word philosophy signify about philosopher؟ یہ جو لفظ فلاسفی ہے یہ فلاسفر کے بارے میں کیا نشاندہی کرتا ہے؟ بھائی فلاسفر کون ہوتا ہے؟ سادہ لفظوں میں پوچھا گیا فلاسفر کون ہوتا ہے؟ تو میں نے بتایا آپ کو، engaged in the search of truth، جو سچ کی تلاش میں لگا رہتا ہے، جو سچ کی تلاش میں۔ یہ جو لفظ فلاسفی ہے یہ بھی اس کا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے سچ کی تلاش، سچ کی تلاش۔ تو فلاسفر جو ہوتا ہے وہ ابدی سچائیاں جو ہیں ان کی تلاش میں لگا رہتا ہے، وہ کسی بھی چیز کی اصل حقیقت کو جاننا چاہتا ہے کہ وہ چیز اصل میں ہے کیا۔ جیسے تعلیم اصل میں ہے کیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک بنیادی سا اس کا جو ہے وہ فلاسفر کا کام ہے۔ پھر ان براڈ سینس what does philosophy involve؟ اگر براڈ سینس میں دیکھا جائے، وسیع النظر ہو کے دیکھا جائے، وسعت نظری سے دیکھا جائے تو فلاسفی میں کیا آ جاتا ہے؟ تو اب آپ دیکھیں فلاسفی میں کیا آ جاتا ہے، یہ اس کا جواب ہے سیکنگ ٹو انڈرسٹینڈ فنڈامنٹل ٹروتھ، وہی بات جو بنیادی سچائیاں ہیں، جو ابدی سچائیاں ہیں ان کی تلاش کرنا۔ کس کے بارے میں؟ ون سیلف، اپنے بارے میں، اپنے متعلق جو سچائی ہے کہ ہم کیا ہیں، ہم کیوں ہیں، ہم کیسے ہیں، ہماری حقیقت کیا ہے۔ تو سچائیوں کے بارے میں، حقیقت کے بارے میں، دا ورلڈ، اور پھر اس کائنات، اس دنیا کی حقیقت کیا ہے، یہ دنیا کیوں ہے، یہ دنیا کیسے ہے، یہ دنیا کب سے ہے، یہ دنیا ہے تو اس کے مقاصد کیا ہیں، اینڈ ریلیشن شپس، اور ہمارا اس دنیا سے کیا تعلق ہے، اس کائنات سے کیا تعلق ہے۔
ان سوالات کی کھوج کرنا فلسفہ کہلاتا ہے۔ اپنے بارے میں سچائی معلوم کرنا، حقیقت معلوم کرنا، اس کائنات کے بارے میں حقیقت اور سچائی معلوم کرنا، اور ہمارا اس کائنات سے کیا تعلق ہے، اس تعلق کی حقیقت اور سچائی معلوم کرنا، یہ فلسفی ہے، یہ فلسفہ ہے۔ What does the philosophy of education investigate؟ اب یہ جو فلسفہ تعلیم ہے اس کا کیا مطلب ہے، یہ کیا کرتا ہے؟ بھائی یہ جو فلسفہ تعلیم ہے یہ ہمیں بتاتا ہے کہ فلسفے کی، کہ تعلیم کی نیچر کیا ہے، تعلیم کی ماہیت کیا ہے، تعلیم کی اصلیت کیا ہے، تعلیم ہوتی کیا ہے یا ہونی کیا چاہیے، اور ایمز اور تعلیم کے مقاصد بھی یہی بتاتا ہے کہ تعلیم اگر آپ دے رہے ہیں تو وہ کیوں دے رہے ہیں۔ یاد رکھیں کیوں کا جواب فلسفہ دیتا ہے، کیوں کا جواب، یہ جو لفظ ہے وائی، کیوں، بھائی تعلیم ہم کیوں دینا چاہتے ہیں، تو اس کا جواب آپ کو کہاں سے ملے گا؟ فلسفی سے۔ ایجوکیشنل فلسفی، تعلیمی فلسفہ یا تعلیم کا فلسفہ آپ کو بتائے گا کہ بھئی یہ جو تعلیم ہے اس کے مقاصد کیا ہیں، اور پرابلمز آف ایجوکیشن، اور ایجوکیشن میں جو مسائل آتے ہیں ان کو بھی فلسفہ ڈسکس کرتا ہے۔ تو چلتے ہیں، What do descriptive theories of education provide؟ میں نے کل بتایا تھا کہ ایک ہوتی ہیں لرننگ تھیوریز، کل کے کوئز میں کوشچن آیا تھا لرننگ تھیوریز۔ بھائی لرننگ تھیوریز ہمیں بتاتی ہیں کہ بچہ سیکھتا کیسے ہے، ہاؤ، اور بچہ سیکھتا کیسے، جبکہ جو ڈسکرپٹیو تھیوریز ہیں، وضاحتی تھیوریز ہیں، بیانیہ تھیوریز ہیں، جو فلسفے کی بیانیہ تھیوریز ہیں، ڈسکرپٹیو تھیوریز ہیں، وہ ہمیں بتاتی ہیں کہ واٹ ایجوکیشن از، کہ تعلیم کیا ہوتی ہے، تعلیم کیا ہونی چاہیے، ہمیں تعلیم کیا دینی ہے، ہمیں تعلیم کیوں دینی ہے۔ A value neutral description of what education is۔ تو دیکھیں لرننگ تھیوریز ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ بچہ لرن کیسے کرے گا، بچہ سیکھے گا کیسے، جبکہ جو ڈسکرپٹیو تھیوریز ہیں فلسفے کی یہ ہمیں بتائیں گی کہ تعلیم ہے کیا، تعلیم دینی کیا ہے ہم نے، تعلیم ہوتی کیا ہے، تعلیم کے مقاصد کیا ہیں، یہ چیزیں۔ ہاؤ ڈز فلاسفی کنٹریبیوٹ ٹو ایجوکیشن؟ وہی بات کہ فلاسفی ہمیں ریئل ڈیسٹینیشن پرووائڈ کرتی، ہماری تعلیم کو صحیح سمت فراہم کرتی، اور فلسفہ ہمیں گائیڈ کرتا ہے، ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ میں نے جیسے بتایا نا کہ یہ فلسفے کا کام ہے، فلسفہ مقصد فراہم کرتا ہے کہ اگر ہم نے تعلیم دینی ہے تو تعلیم کا مقصد کیا ہونا چاہیے۔ تو فلسفہ جو ہوتا ہے نا وہ ہمیں مقصد فراہم کرتا ہے، وہ ہمیں بنیاد فراہم کرتا ہے، وہ ہمیں مقاصد فراہم کرتا ہے، وہ ہمیں بتاتا ہے کہ تعلیم کیا ہے، تعلیم ہوتی کیوں ہے، تعلیم دی کیوں جانی چاہیے، تعلیم کے مقاصد کیا ہونے چاہیے، ایک سمت کا تعین کرتا ہے فلسفہ، اور ہمیں اس سمت میں چلنا ہوتا ہے تاکہ ہمارے مقاصد حاصل ہو سکیں۔ پھر ہاؤ ڈز فلاسفی انفلوئنس دی پروسیس آف ایجوکیشن؟ یہ جو فلسفہ ہے یہ کیسے ایجوکیشن کے پروسیس کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے، تعلیمی عمل کے اوپر کیسے اثر انداز ہوتا ہے؟ تو وہی بات، فلسفہ گائیڈنس پرووائڈ کرتا ہے، اور سپرویژن جو فلسفہ ہے وہ سمت کا تعین کرتا ہے، وہ رہنمائی فراہم کرتا ہے کہ آپ نے کس سمت میں جانا ہے، تعلیم کے مقاصد کون سے ہیں جو آپ نے حاصل کرنے ہیں، یہ آپ کو فلسفہ بتائے گا۔ لیکن اب فلسفہ تعلیم کے مقاصد کا تعین کرتا ہے، تو پھر یہ بھی بتاتا ہے کہ ان مقاصد کے حصول کے لیے تعلیم آپ نے دینی کون سی ہے۔ جی ہاں،
تو پورے تعلیمی عمل کی نگرانی کون کر رہا ہے؟ فلسفہ کر رہا ہے. جی ہاں، کیونکہ مقاصد ہی یہی بتا رہا ہے. فلسفہ ہی تو بتائے گا مقاصد، فلسفہ ہی تو بتائے گا تعلیم کیا ہوتی ہے، فلسفہ ہی تو بتائے گا تعلیم کی اصلیت کیا ہے، فلسفہ ہی تو بتائے گا تعلیم دی کیوں جانی چاہیے. تو یہ جو پورا تعلیمی عمل ہے، اس کی نگرانی، اس کے پیچھے کون کھڑا ہے؟ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی فلسفہ کھڑا ہوتا ہے. According to what distinguishes philosophy from education؟ تو فلاسفی کو ایجوکیشن سے کون سی چیز علیحدہ کرتی؟ یعنی سادہ لفظوں میں پوچھا گیا ہے کہ فلاسفی میں اور ایجوکیشن میں کیا فرق ہے. بھائی فلاسفی جو ہے وہ پیچھے رہتی ہے، جیسے میں نے بتایا کہ فلاسفی اصل میں تھاٹ ہے، سوچ ہے، پلاننگ ہے. اور ایجوکیشن کیا ہے؟ ایجوکیشن اس کی عملی شکل ہے. فلاسفی ہمیں ایک پلان مہیا کرے گی، مقصد مہیا کرے گی، تعلیم کیوں دینی ہے یہ بتائے گی، تعلیم کیا دینی ہے یہ بتائے گا فلسفہ. اور ہم ایجوکیشن کے ذریعے پھر اس کی عملی شکل دیکھیں گے، پھر ہم ان مقاصد کے حصول کے لیے بچے کو جو تعلیم دیں گے وہ اس کی عملی شکل ہوگی. تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو چھوٹا سا کوئز تھا یہ آپ کے لیے فائدہ مند رہا ہوگا. انشاءاللہ کل ایک نئے کوئز کے ساتھ اور نئی باتوں کے ساتھ اور نئی سمجھ کے ساتھ اور نئی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ حاضر ہوں گا، اور امید کرتا ہوں کہ آپ میری اس کوشش کو سراہیں گے اور اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ لوگوں تک یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اور چھوٹی چھوٹی انڈرسٹینڈنگ پہنچتی رہے اور ایک اچھے کام میں آپ کا بھی حصہ ڈلتا رہے. تو بہت شکریہ آپ سب کا، آپ کی پذیرائی کا، آپ کی میسیجز اور آپ کی جو کمنٹس ہیں وہ میں پڑھتا رہا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں آپ سب کا. انشاءاللہ روزانہ اسی طرح ہم کچھ نہ کچھ تیاری کرتے رہیں گے. بہت شکریہ. اور ایک بات جو لوگ میرے کورس میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو وہ مجھے واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں. میرے پیج پہ واٹس ایپ نمبر موجود ہے. تو کورس بہت ہی بہترین جا رہا ہے. اس وقت تیسرا بیچ میں شروع کر رہا ہوں. تیسرے بیچ میں جو لوگ شامل ہونا چاہتے ہیں پیڈاگوجی کی کمپلیٹ کورس میں تو وہ مجھے واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ.